2 رکعت والی نماز انشاءاللہ ہمیں پڑھنی ہے اور اس کی مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم دل میں نیت کریں گے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے. نیت کرنے میں زیادہ لمبا ٹائم نہیں لگانا کہ ہمارا کوئی فرض کا عمل چھوٹ جائے. ٹھیک ہے. تو آئیں گے فوراً نیت باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کر. امام صاحب کے ساتھ اگر ہم نیت باندھ رہے ہیں تو اس میں ثنا بھی پڑھیں گے, اور اگر امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے تو پھر ہم ثنا نہیں پڑھیں گے. اب ہم ڈائریکٹ آ کے نیت باندھ لیں گے فوراً اللہ اکبر کہہ کر. اب نیت کیسے باندھنی ہے؟ پہلے ہم سیدھا کھڑا ہوں گے اللہ کے سامنے, ٹخنوں سے اوپر اپنے پجامے کر لیجئے. ٹخنوں سے ٹکنے ہمارے ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, تکبر کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم سیدھے کھڑے ہوں گے, ہمارے پیروں کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہوگا. ہمارے پیر مڑے ہوئے ایسے نہیں ہوں گے, نہ ایسے کریں گے نہ اس طرح ملائیں گے, بالکل سیدھا قبلے کی طرف. اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں, زیادہ بھج کر بھی کھڑے نہیں ہونا کہ دقت ہونی شروع ہو جائے, اور اتنا کھول کے بھی نہیں کھڑا ہونا کہ بیچ میں جو ہے فاصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نیت کریں گے ہم, نماز کی ہوگا, دل میں نیت ہے کہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہنے کے لیے. ہاتھوں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوگا. ہمارے ہاتھ چاہے کانوں کی لو تک نہ جائیں, اس کے برابر پہ چلے جائیں, لیکن قبلے کی طرف ہمارے ہاتھوں کا رخ ہوگا ایسے یہ. اور انگلیاں نہ زیادہ ملی ہوئی ہوں گی نہ چوڑی ہوئی ہوں گی, بس اپنی حالت پہ ہوں گی. اور ہاتھوں کی کونیوں کو چوڑائیں گے نہیں, ایسے نہیں کریں گے, بلکہ ایسے نارمل طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کندھوں سے اوپر تک اٹھانا بس ہمیں. اللہ اکبر ایسے نیت باندھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم نیت باندھیں گے تو نیت میں ہمارے چھوٹی کن کی انگلی اور انگوٹھا دونوں کو ہم اپنی کلائی کو پکڑ لیں گے دونوں سے حلقہ بنا کر, اور 3 انگلیاں اس کے اوپر آئیں گی, اور ہاتھوں کو پیٹ کے اوپر یا سینے کے اوپر نہیں باندھیں گے عورتوں کی طرح, بلکہ نیچے لے کے جائیں گے ناف کے پاس. ناف کے نیچے ہمارے ہاتھ رہیں گے. اور جب ہم دیکھیں گے تو دیکھنا ہے ہمیں اپنی سجدے کی جگہ پر. ٹھیک ہے نہیں. اور جھک کر زیادہ کھڑے نہیں ہونا, اتنا جھک کر کھڑے نہیں ہونا ایسے, بلکہ نارمل طریقے سے ہم جیسے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں ایسے کھڑے ہوں گے. اور جب ہم سجدے کی جگہ دیکھیں گے ظاہر سی بات ہے ہماری گردن ہلکی سی جھک جائے گی ایسے, بس اتنا ہمیں جھک کر نیچے کھڑا ہونا ہے نماز کے اندر, زیادہ جھکنا مناسب نہیں ہے. اس کے بعد اب ہم جو ہے ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اور پھر سورت ملا کر رکوع کریں گے. ٹھیک ہے. رکوع جب کریں گے, اچھا دیکھو ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو دونوں پیروں پہ ہمارا وزن برابر رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے ایسے, یا ادھر کو جھک گئے, یا ہل لے ایسے یہودیوں کی طرح. یہودی ہلا کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے ایسے. ٹھیک ہے نہیں, نماز میں ہلنا نہیں چاہیے. نماز میں بالکل ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے کسی نے ڈنڈا گاڑ دیا ہو, ستون پلا کھڑے ہوئے ہوتے نا ایسے بالکل, یہ نارمل, یہ ہلنا نہیں چاہیے ہمیں نماز کے اندر. ٹھیک ہے. نہ سینہ تاننا ہے نہ کچھ کرنا ٹائٹ وائٹ اپنے آپ کو, نارمل کھڑے ہو اس طرح سے. اسے کہتے ہیں قیام. تو نماز میں ہلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں, ایک جگہ بالکل کھڑے ہو جانا ہے. قرآن کریم میں فرماتے اللہ تعالیٰ قوموا للہ قانتین, یعنی بالکل ہمیں سیدھا کھڑا رہنا چاہیے, نماز کے اندر ہلنا نہیں چاہیے. اب اس کے بعد ہم قرات کرنے کے بعد رکوع میں جائیں گے, تو رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے, اللہ اکبر. ہاں, یہ رکوع ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری کمر اور ہمارا جو ہے گردن برابر رہے, اور ہمارے سرین یہ ایسے بالکل برابر رہے ہماری کمر. ٹھیک ہے نہیں, تھوڑی سی گردن نیچے کرو, ویری گڈ. یہ اس طرح سے ہمارا رکوع ہوگا. رکوع کے اندر گھٹنوں کو موڑنا نہیں ہے اور ہاتھوں کو بھی موڑنا نہیں ہے, انگلیوں کو کھول کے رکھنا ہے اور مضبوطی سے پکڑنا ہے گھٹنوں کو. انگلیاں مڑی نہیں ہونی چاہیے, بس پکڑ ہونی چاہیے ہماری انگلیوں پر, گھٹنوں پر. اس کے بعد ہم جب دیکھیں گے تو پیروں پر دیکھیں گے اور پڑھیں گے سبحان ربی العظیم, یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے جب اٹھیں گے تو کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے. اب ہمیں جب رکوع سے اٹھیں گے تو ہمیں تھوڑا دیر ٹھہرنا ہے,
اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے جی ایک مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم کہہ لیں یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو جتنی دیر میں رکوع کیا کرتے تھے اتنی دیر رکوع سے اٹھنے کے بعد تک رکتے تھے۔ ایسے سجدے میں جب سجدہ کرتے تو لمبا ہوتا تھا سجدہ، اور سجدے کے بعد بھی آپ اتنی دیر ٹھہرتے تھے جتنی دیر میں آپ نے سجدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے رکوع سے اٹھ گئے، ابھی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، فوراً بھاگ گئے سجدے میں۔ رکوع میں اٹھنا ہے اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد پھر سجدہ کرنا ہے، یہ نماز کا اصل طریقہ ہے، سنت طریقہ۔ اس کے خلاف پڑھو گے تو نماز ہوگی نہیں، واجب چھوٹ رہا ہے۔ یہاں پر ہمارا واجب ہے کہ کھڑے ہو جاؤ پہلے ایسے، پھر سجدے میں جاؤ۔ اگر آپ اتنے اٹھ کے ہلکا سا اٹھے اور فوراً بھاگ کے سجدے میں، تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب ہم سجدے میں جائیں گے۔ اللہ دیکھو، سجدے میں جاتے ہوئے سجدہ بہت بڑی اہم عبادت ہے اللہ کی، ہماری معراج ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے پاس بلایا معراج میں، آپ کا مرتبہ اور اعلیٰ مقام کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی نے پھر ہمارے بارے میں کہا کہ اللہ میری امت کے لیے کیا معراج ہے؟ اللہ نے آپ کو نماز دی، اور نماز میں کہا کہ بندہ جب سجدہ کرے گا تو وہ معراج میں ہوگا، معراج میں ہوگا وہ، یعنی معراج اس کو سجدے میں مل جائے گی۔ ہماری معراج کتنی آسان کر دی اللہ نے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کو پا رہے ہیں، اللہ کے پیروں میں سجدہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں چوم رہا ہے، اللہ ہمیں پیار کر رہا ہے سجدے کے اندر، اتنا مزہ آتا ہے، اور سارے جسم کے حصے ہمارے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں ہمارے جسم کا ہر پارٹ سجدہ کرتا ہے، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو کھول دیں، اپنے جوڑے کو، اور سجدے میں اپنے بالوں کو کھول کے رکھیں۔ تو اس طرح سے ہم سجدہ کریں گے۔ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے ہم رکھیں گے اپنے گھٹنے زمین سے، جتنے جو زمین سے قریب ہمارے پارٹ سے سب سے پہلے وہ جائیں گے۔ گھٹنے قریب ہیں، پھر ہاتھ قریب ہیں، پھر ناک قریب ہے، پھر ماتھا قریب ہے۔ تو پہلے گھٹنے رکھیں گے، اور جب جائیں گے نا تو بالکل سیدھے جائیں گے، ایسے یوں نہیں جائیں گے جھکتے ہوئے، ایسے اپنی کمر کو پہلے نہیں جھکانا ہے، بلکہ پہلے گھٹنوں کو نیچے رکھنا ہے، پھر ہاتھوں کو، پھر اپنی ناک، پھر اپنا ماتھا۔ چلو اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر۔ اب سجدے کے اندر ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں بھی ملی ہوئی ہوں گی، اور پیروں کی انگلیاں بھی زمین کے اوپر ہونی چاہیے۔ زمین پہ پیروں کی انگلیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک لمحے کے برابر بھی اگر ہمارے پیروں کی انگلیاں زمین سے نہیں ٹکی سجدے کے اندر، ایک سجدے میں اگر ہمارے پیروں کی انگلیاں زمین پر نہیں ٹکی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ ٹیکنا بہت ضروری ہے، اور ٹیکنے سے مراد ہمارے پیروں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ اور ناک پہ دیکھیں گے سجدے کے اندر، اور اپنے ہاتھوں کو کھول کے رکھیں گے سجدے میں، اتنا کھول کے نہیں رکھیں گے پڑوسیوں کو تکلیف ہونے لگے۔ ہاں، باہیں ہمارے کونیوں سے الگ رہیں گی، اور اپنے ہاتھوں کو اتنا آگے نہیں کریں گے کہ ہمارا سر سے بھی آگے بھاگ جائے ہمارے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اب پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ کم سے کم پڑھیں گے، 5 7 9 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، 2 سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے کہ ہمارا ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کم سے کم ہم کہہ لیں، اور زیادہ رک جائے تو اور اچھی بات ہے۔ اس میں دعا پڑھتے ہیں بہت سے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وارزقنی، اس طرح سے دعا ہوتی ہے، بہت ساری مصنون دعائیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب دوسرا سجدہ پھر کریں گے ہم اللہ اکبر۔ سجدے میں ناک پر دیکھنا ہے، انگلیوں کو ملا کے رکھنا ہے نا، اور منہ کے قریب رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کو، منہ کے قریب، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، بس بیٹھ جاؤ۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح سے ہوگی، اور دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ جو پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، پہلی رکعت میں ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد التحیات پڑھیں گے۔ یہاں پر التحیات کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا چاہیے، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ میں انگلی کو اٹھائیں گے، ہے نا، قبلے کی طرف کریں گے انگلی کو، اشہد ان لا الہ، اور اللہ پہ نیچے کر لیں گے، الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح سے ہم التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، اور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد درود کے بعد کی دعا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اب اس کے بعد سلام پھیریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کو بہت مختصر کرنا چاہیے. پہلا سلام تھوڑا سا لمبا ہو جائے, دوسرا سلام شارٹ ہلکی آواز میں ہونا چاہیے, اور سلام میں گردنوں کو جھکانا نہیں, ایسے رگڑنا نہیں گردنوں کو, ٹھیک ہے. اور دونوں سجدوں کے درمیان میں ہمیں ٹھہرنا ہے, رکنا ہے, اس کے بعد سجدے میں جانا ہے, ٹھیک ہے. نہیں, یہ بہت اہم ہے. نماز اس طرح پڑھنی چاہیے سنت کے مطابق. سنت کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی, اللہ کے ہاں مقبول ہوگی, اور ہمیں اس کا اجر ملے گا. اور اگر سنت کے خلاف ہوگی تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن ثواب, اجر اور وہ برکات حاصل نہیں ہوں گی جو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. نہیں, تو یہ چند نماز کی سنتیں تھی, اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.